ایک سرسبز گاؤں میں رحیم نام کا ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، فجر کی نماز ادا کرتا اور پھر اپنے کھیتوں کا رخ کرتا۔ مٹی اس کے ہاتھوں سے مانوس تھی اور کھیت اس کی محنت کے گواہ تھے۔ رحیم کی ساری امیدیں اس فصل سے وابستہ تھیں جو اس نے اپنے پسینے سے اگانی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی اور فکر کی ہلکی سی پرچھائی رہتی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر فصل اچھی نہ ہوئی تو اس کے گھر کے حالات مشکل ہو جائیں گے۔ کھیت کے کنارے ایک ننھی سی بھوری چڑیا اکثر آ بیٹھتی تھی۔ وہ خاموشی سے رحیم کو کام کرتے دیکھتی رہتی۔ جب وہ مٹی پلٹتا، بیج بوتا یا تھک کر لمحہ بھر کے لیے رکتا، چڑیا اپنی ننھی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی رہتی۔ ایک دن رحیم بیج بوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اس بار میری فصل اچھی کر دے، میرے بچوں کی خوشیاں اسی سے جڑی ہیں۔ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور بے بسی بھی۔ چڑیا نے اس کی دعا سنی، اس کے ننھے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا، میں بھی اس کی مدد کروں گی۔ وہ قریب کے تالاب تک اڑی، اپنی چونچ میں پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بھرا اور واپس آ کر بیجوں پر ٹپکا دیا۔ وہ بار بار ایسا کرتی رہی۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا مگر وہ خاموشی سے اپنی پوری کوشش کرتی رہی۔ چند دن گزرے، بادل آئے اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ مٹی سے خوشبو اٹھنے لگی اور زمین سے سبز ننھی کونپلیں جھانکنے لگیں۔ رحیم جب کھیت میں آیا اور اس نے اگتے پودے دیکھے تو اس کے چہرے پر پہلی بار کھلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے جھک کر پودوں کو چھوا اور شکر ادا کیا۔ درخت کی شاخ پر بیٹھی چڑیا بھی خوش تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی چھوٹی سی کوشش بھی اس خوشی کا حصہ ہے۔ لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک شام اچانک آسمان پر گردآلود بادل چھا گئے اور تیز آندھی چلنے لگی۔ فصل جھکنے لگی۔ رحیم گھبرا گیا اور کھیت کی طرف دوڑا۔ وہ بے بسی سے اپنی فصل کو دیکھ رہا تھا۔ چڑیا بھی پریشان ہوئی مگر وہ اڑی نہیں۔ وہ تیز ہوا میں پودوں کے اوپر منڈلانے لگی، جیسے اپنے ننھے پروں سے انہیں سہارا دے رہی ہو۔ ہوا زور سے چلتی رہی مگر کچھ ہی دیر بعد آندھی تھم گئی۔ فصل جھکی ضرور تھی مگر ٹوٹی نہیں تھی۔ وقت گزرا اور وہی کھیت سنہری بالیوں سے بھر گیا۔ فصل پک چکی تھی۔ سورج کی روشنی میں پورا کھیت سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ رحیم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی لمحے اس کی نظر چڑیا پر پڑی۔ وہ مسکرایا جیسے سب سمجھ گیا ہو۔ اگلے دن اس نے کھیت کے ایک حصے میں دانہ ڈال دیا۔ چڑیا خوشی سے چہکنے لگی۔ اب وہ صرف ایک تماشائی نہیں تھی بلکہ ایک دوست تھی۔ یوں ایک محنتی کسان اور ایک ننھی چڑیا کے درمیان خاموش مگر سچی دوستی قائم ہو گئی۔